اگر یہ قانون رہے گا تو یاد رکھیے آر ایس ایس کے پاس ایک لسٹ ہے جو ان کا ماننا یہ ہے کہ تاریخ کے کسی وقت میں مساجد نہیں تھے، کسی اور کی عبادت گاہ تھی. تو صرف ان کو کرنا یہ ہے کہ کلیکٹر کے پاس جا کر ایک درخواست دینا ہے کہ یہ مسجد نہیں ہے، اور کلیکٹر انکوائری آرڈر کرے گا. اس کے بعد سے جب تک انکوائری کی رپورٹ مکمل نہیں ہوتی وہ وقف کی جائیداد نہیں رہے گی. آپ سن کر کہہ رہے ہوں گے کیا بات کر رہے ہو، انکوائری پہ میں اپنی مسجد کو کھو دوں گا؟ جی ہاں، اگر کلیکٹر کے پاس کوئی شکایت کرے گا تو انکوائری پر آپ مسجد کھو دیں گے. جب تک کہ انکوائری مکمل نہیں ہو جاتی کلیکٹر انکوائری آرڈر کرے گا، آپ انتظار کرتے رہیے. کوئی بھی جا کر کمپلین کر دے گا. یہ بولتے ہیں پورٹل، ارے پورٹل کیا ہے؟ پورٹل پہ بھی چڑھانے سے پہلے کوئی کمپلین کر دے گا. آپ نے ایک سیکشن بنا دیا، اس میں ہمارے داؤدی بورا مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے داؤدی بورا مسلمانوں نے کہا کہ ہم کو اس قانون کے تحت مت لائیے. ہمارے پاس دائل مطلق کا ان کے پاس ایک کنسپٹ ہے، مگر ان کو استعمال کیا گیا. کیوں استعمال کیا گیا؟ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ مودی کی حکومت نے داؤدی بورا کو اور کھوجاؤں کو اس لیے اس قانون میں لایا، اس کے دو مقصد تھے. ایک مقصد کہ کھوجا مسلمان، ان کا ایک یتیم خانہ وقف تھا جس کو ہندوستان کے سب سے دولت مند آدمی نے وقف کی جائیداد کو 20 کروڑ روپے دے کے خرید لیا. آج بمبئی میں سب سے بڑا عالی شان عمارت جو ہمارے ملک کا سب سے دولت مند آدمی ہے، اس نے اپنا گھر بنایا تو یتیم خانے پر بنایا جو وقف کی جائیداد تھی. اس کو بچانے کے لیے آپ نے کہا کہ کھوجا بھی ان کا وقف ہوگا. کیوں ہوگا؟ کیونکہ انہوں نے ایک وقف ٹرسٹ کے تحت اس کو بیچ دیا تھا. تو اس کی ٹائٹل کو لیگلائز کرانے کے لیے مہاراشٹرا کے دو سی او لکھ کر دیے کہ یہ وقف کی جائیداد ہے. تو مودی نے قانون کے ذریعے اپنے دوست کو مدد کر رہے ہیں. اور یہ جو ہمارے داؤدی بورا کہہ رہے تھے کہ نکالو، ان کا نام لے کے سیکشن 2C لائے اور ان کو ہی وقف بورڈ میں شامل کر لیے. تو یہ ان کی شرارت نہیں ہے بلکہ ایک منصوبہ ہے.